گا تمہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ ابھی میں پٹری پہ چڑھ رہا ہوں، توجہ ہے۔ جو قرآن والوں سے پنگا لیتا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ اس کی توہین بھی کرتا ہے، اور قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا، اس کا فیصلہ ہوگا جہنم کے لیے ہوگا، وہ جہنم میں جلے گا۔ آپ قرآن پاک کا مقام اور عزت سننے کے لیے آپ اور میں یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ میرا ایک طریقہ کار ہے، میرا ایک طریقہ کیا ہے کہ میں جب بیان کرتا ہوں میں 3 چیزیں رکھتا ہوں۔ نمبر 1 میری کوشش ہوتی ہے ایک آدھا مسئلہ بھی ہو جائے تاکہ عوام کو مسئلہ سمجھ آئے، ایک آدھا عقیدہ بھی بیان ہو جائے تاکہ میری عوام کو عقیدے کا بھی علم ہو۔ اب توجہ کرنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک سے پہلے میں نے موسیٰ کو کتاب دی ہے۔ وہ کتاب کیسی تھی؟ اللہ فرماتے ہیں وہ کتاب امام بھی تھی، وہ کتاب رحمت بھی تھی۔ اب توجہ کرنا، اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو تورات دی اور دی بھی قرآن سے پہلے، اور اللہ فرماتے ہیں ایسے مقام والی تھی، وہ کتاب امام بھی تھی، وہ کتاب رحمت بھی تھی۔ جب تورات امام بھی ہے، رحمت بھی ہے، تو قرآن اس سے بڑھ کے امام بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اور ایک بات آپ جانتے ہیں، جو آگے ہو اسے امام کہا جاتا ہے، جو پیچھے ہو اسے مقتدی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ نے قرآن کو امام بنایا ہے، ہمیں چاہیے اس کو آگے رکھیں، اس کو پیچھے نہ رکھیں۔ جب امام قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، امام قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، امام ہی کا حق بنتا ہے، کیونکہ قرآن امام ہے۔ اگر ہم اس امام کے پیچھے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، قرآن امام نہیں رہے گا، قرآن مقتدی بن جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن کو امام بنایا ہے، مقتدی نہیں بنایا۔ لہذا جب امام قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تم توجہ کے ساتھ قرآن کو سنا کرو اور خاموشی کے ساتھ کان لگا کے، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، کیونکہ قرآن امام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو قرآن دیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر آپ کو اللہ یاد کرے تو آپ کو چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، تم میرا ذکر کیا کرو، میں تمہارا ذکر کیا کروں گا۔ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے اللہ آپ فرشتوں کو یاد کریں گے۔ قرآن کا مقام کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ قرآن ایسی مقدس کتاب ہے، یہ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ اس قرآن کی وجہ سے کئی لوگوں کو بہت اونچا مقام عطا کرتے ہیں اور کئی لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ اللہ جن کا مقام اونچا کرتے ہیں، جو قرآن کی عزت کرتے ہیں، اللہ ان کا مقام بڑھا دیتے ہیں۔ جو قرآن سے ٹکراتا ہے اللہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ توجہ کرنا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خوبصورت نہیں ہے، رنگ کے کالے ہیں، موٹے ہونٹ ہیں، حبشی ہیں، غلام ہیں، سردار نہیں ہے، لیکن قرآن کی انہوں نے قدر کی ہے۔ اللہ نے مقام یہ دیا ہے، چلتے زمین پہ ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ آسمانوں پہ سنائی دیتی ہے۔ ہاں جو قرآن کی قدر کرتا ہے اللہ اسے چمکا دیتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک دور وہ تھا جب میں اونٹ چرایا کرتا تھا، میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا، عمر تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تو کیا کرے گا؟ یہی عمر
ہے قرآن کے قریب آیا ہے، قرآن کو سینے سے لگایا ہے، میرے آقا سے اللہ نے الفاظ ادا کروائے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، کیوں؟ اس عمر نے قرآن کو سینے سے لگا لیا، اللہ نے کہلوا دیا کہ نبی اس قوم کو بتا دے اس نے قرآن کی عزت کی ہے، اللہ نے اس کی عزت یہ کی ہے، اگر تیرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، یہ عمر ہے، پہلا دور تھا قرآن سے دور تھا، یہ عمر کہتا ہے، میرا باپ کہتا ہے عمر تو بڑا ہو کر کیا کرے گا، تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، یہی عمر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر کس راستے سے گزر جاتا ہے اس راستے پہ شیطان نہیں آتا، یہی عمر ہے۔ جس عمر کو باپ کہتا تھا عمر تجھے اونٹ چرانے آتے نہیں ہیں، بڑا ہو کر کیا کرے گا، جب قرآن کے قریب آیا میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر و قلبی، اللہ نے عمر کے دل پہ اور زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے، جو عمر کی زبان پہ آتا ہے حق ہوتا ہے، جو عمر کے دل میں آتا ہے حق ہوتا ہے۔ مثال دوں حق کیسے ہوتا ہے؟ عبداللہ بن ابی منافق پڑھتا ہے، اس کا بیٹا حضرت عبداللہ صحابی رسول ہے۔